آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سے یہودیوں کا آل اسماعیل کے حوالے سے ایک حاسدانہ رویہ رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ آل اسحاق ہونے کے دعوے دار ہیں، آل یعقوب ہونے کے دعوے دار ہیں، بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ بات بھی شاید آپ کو پتا ہو کہ ذبیح اللہ یعنی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے نتیجے میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور بچے کی جان بھی نہیں گئی اور قربانی قبول ہو گئی۔ اس واقعے کو مسلمان، عیسائی، یہودی سب تسلیم کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ایسا ہوا ہے۔ اختلاف اس میں کرتے ہیں کہ وہ بیٹا کون سا تھا، اور یہودی لٹریچر اس بات پر اصرار کرتا ہے، یہودی کتابیں، کہ وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے۔ وہ اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے نزدیک، تو وہ تمام اعزازات جو ہیں وہ ایک ہی طرف رکھتے ہیں، اور وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نسبت ان کی جانب کرتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو یہودیوں کو جو سب سے بڑا دکھ ہوا، آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ یہودی تو انتظار میں تھے آخری نبی کے، اور یہودیوں نے تو، بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں، بعض لوگوں کی تو یہاں تک رائے ہے کہ جو مدینہ منورہ میں یہودی تھے، یہ اپنے کچھ علماء کے کہنے پر مختلف علاقوں سے اس لیے مدینہ آئے تھے کہ ان علماء کی معلومات یہ تھی، یا آسمانی کتابوں میں انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے، تو یہ لوگ پہلے سے یثرب میں ان کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے۔ اور انصار مدینہ کہتے تھے کہ جب انصار مدینہ کو یہودی کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس تو ان کی علامتیں ہیں، ہم تو ان کو پہچان لیں گے، ہمارے پاس تو ان کی شناختیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تم لوگ تو ان پڑھ ہو، امی ہو، تمہارے پاس تو کتاب نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہم تمہارا قلع کما کریں گے، اور تمہیں بالکل قتل و غارت کر کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ بات یہودی انصار مدینہ سے کہا کرتے تھے، اوس اور خزرج کے قبائل سے کہا کرتے تھے، جن کو بعد میں انصار کا لقب ملا۔ یہ اوس اور خزرج نامی دو قبیلے جو مدینہ میں تھے، یہ ایک ہی ماں کی اولاد تھے، یعنی ایک ہی ماں کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا، اور انہی سے یہ دو قبائل نکلے۔ یہ آپس میں ججداد تھے، آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن بعد میں جا کر یہ دو قبیلے وجود میں آئے۔ پھر مختلف حالات کی وجہ سے خزرج کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، اوس کی آبادی اتنی زیادہ نہ بڑھ سکی، اور پھر آپس میں جنگیں شروع ہو گئی، اور انہوں نے کافی عرصہ لڑائیاں لڑی، 40 سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے۔ تو یہ یہودی اور عیسائی بھی ایسے ہی۔ آپ کو یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا جان بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، تو ورقہ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم، وہ عیسائی تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سفر شام میں اپنے چچا کے ساتھ گئے، ابو طالب کے ساتھ، اور شام سے انہیں جب بحیرہ راہب ملا، اس نے بھی یہی کہا نا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا انتظار ہو رہا ہے، وہ بھی عیسائی تھا۔ اور شام کے دوسرے سفر کے اندر جب آپ کو نستورہ راہب ملا، تو نستورہ راہب جب ملا تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ نبی ہے جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی کا انتظار کر رہے تھے عیسائی بھی، اور آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے یہودی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں پچھلی کتابوں میں ان سے کہی ہیں، اور ان سے اس کے اوپر عہد لیا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے تم لوگ ان کا ساتھ بھی دو گے، اور تم لوگ جو ہو وہ ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو یہ لوگ انتظار میں تھے۔ جب انتظار میں تھے اور نبی کا اعلان ہو گیا، پھر آپ بتائیں کہ انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کا تو انتظار ختم ہو گیا تھا، اور ان کے تو وہ مطلب پورا ہو گیا تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ ساتھ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ دینے کی بہت ساری وجوہات تھی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ یہ آخری نبی آل اسماعیل میں سے آ جائیں گے، ہم تو آخری نبی آل اسحاق میں سے منتظر تھے اس کے۔ یہ تو ہمارے لیے انتہائی جس کو کہتے ہیں شاکنگ نیوز ہے کہ وہ نبی آئے ہیں اور وہ آل اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور آخری بھی ہیں، ختم المرسلین بھی ہیں، ختم نبوت بھی ان کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ آل اسحاق میں سے ہوں گے،